بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. ولن ترضى، اور ہرگز نہیں راضی ہوں گے، ان کا آپ سے، الیہود یہودی، آپ جو مرضی کر لیں، یہودی آپ سے کبھی بھی نہیں راضی ہو سکتے. وَلَا النَّصَارَى، اور نہ عیسائی راضی ہو سکتے. یہودیوں عیسائیوں کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑی نرمی رکھتے تھے شروع باقیوں کی بنسبت. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مدینہ پاک میں تو یہودی 10 محرم کو روزہ رکھتے تھے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ روزہ کیوں رکھتے؟ تو بولے کہ اس دن موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نجات عطا کی فرعون سے، تو ہم شکرانے کے لیے روزہ رکھتے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن احق بموسیٰ منکم، ہم موسیٰ علیہ السلام سے تم سے زیادہ قریبی، ہم زیادہ حق رکھتے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 10 محرم کا روزہ رکھا. تو یہ ہوتی ہے خوشی، جب کو نعمت ملے تو خوشی میں عبادت کرتے روزہ رکھتے. چاہے جائے کہ بھنگڑے ڈالے جائیں، جھنڈیاں لگائی جائیں، چونے بخیرے جائیں، لائٹنگ کی جائے، دھمالیں ڈالی جائیں. آپ نیٹ پہ دیکھیں 12 ربیع الاول کو ڈانس ہو، لڑکے اور لڑکیوں نے اکٹھا ڈانس کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ، آپ کی خوشی. تو خوشی اگر کوئی نعمت ملتی ہے تو اس پہ عبادت کرتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی سوار کو روزہ رکھتے تھے، کیونکہ میں سوار والے دن آپ فرماتے میں پیدا ہوں. قرآن پاک میں بھی اللہ نے یہی اسلوب کی، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، ہم نے آپ کو حوض کوثر کا مالک بنا دیا. اب یہ نعمت آپ کو ملی ہے تو اس کے شکرانے کے لیے کیا کریں؟ بھنگڑے ڈالیں، ڈانس کریں، بینڈ باجے بنائیں. ان آلات کو تو اللہ کے حبیب توڑنے کے لیے. تو اللہ کہتا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، شکرانے کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں. وقت کی قربانی دیں، نماز، مال کی قربانی دیں، یہ قربانی. جہاں بھی اللہ نے اپنی نعمت کا کہیں ذکر کیا ہے وہاں آگے عبادت کی ترغیب دلائی کہ اللہ کے شکریہ کے لیے اللہ کی عبادت. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، جب فتح آ جائے، سب سے بڑی فتح یہ تھی کہ بیت اللہ پہ حکومت آ جائے، مکہ فتح ہوتا. تو جب یہ فتح آ جائے اور کئی خاندان اور قبیلے انتظار میں تھے
کہ مکہ پہ دیکھتے ہیں یہ ان کی حکومت آتی ہے مدینہ والوں کی یا نہیں. اگر یہ مکہ پہ غالب آ گئے تو یہ پھر سچا نبی. وہ انتظار میں بیٹھے تھے کہ اب کیا ہوتا ہے. تو اللہ کہتا ہے جب فتح آ جائے اور آپ دیکھیں لوگ جماعتوں کی جماعتیں، خاندانوں کے خاندان، بستیوں کی بستیاں اکٹھی مسلمان ہو رہی ہیں، تو پھر یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے. تو اب پھر اس انعام میں کیا کرنا؟ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کی تسبیح بیان کرنا. اور ہمارے ہاں جشن میں کیا ہوتا ہے؟ وہی لڑییں، وابیوں کو گالیاں، نہ ماننے والوں کو ابلیس، شیطان، یعنی گالیوں کے سوا یا انڈیا کی کنجریوں کے گانے ہوتے ہیں یا پاکستان کی کنجریوں کے گانے ہوتے ہیں، اور تو دوسری تیسری بات ہی نہیں ہوتی. تو یہود اور عیسائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو امید تھی کہ یہ مسلمان ہو جائیں گے، کیونکہ یہودیوں نے تورات میں پڑھا ہے اور عیسائیوں نے انجیل میں آپ کا تذکرہ پڑھا. عیسیٰ علیہ السلام آپ کی بشارت دے کر گئے تھے کہ میرے بعد ایک نبی آنے والا ہے، اس کا نام احمد ہو. تو آپ کو بڑی امید تھی کہ یہ یہودی عیسائی مسلمان ہو جائیں، اس لیے آپ شروع میں بڑی نرمی رکھتے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا یہ یہودی عیسائی کبھی بھی آپ سے راضی نہیں ہوں گے، حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، حتیٰ کہ آپ پیروی کر لیں ان کے دین کی. یہودی عیسائی ان کے ساتھ جتنی مرضی نرمی کرو، جتنے مرضی تحفے تحائف دو، جیسا مرضی ان کا استقبال کرو، یہ راضی نہیں ہوتے. ان کے راضی ہونے کا ایک ہی راستہ ہے کہ یہودی ہو جاؤ، یہودی پھر راضی، عیسائی ہو جاؤ، عیسائی پھر راضی. قل، آپ کہہ دیں، ان ھدی اللہ، بے شک اللہ کی ہدایت، والہدی، وہی ہدایت. اللہ کی ہدایت کیا ہے؟ اللہ کی وحی، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی کا نزول ہوا ہے وہ اللہ کی ہدایت ہے، اسی میں ہی ہدایت ہے. بعد میں آنے والا کو ہدایت کا کوئی نیا راستہ نہیں. افسوس کی بات یہ ایک کتاب میرے پاس پڑھی ڈاکٹر طاہر القادری صاحب، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ 3 جو فضیلت والے زمانے ہیں نا اس میں یہ جشن نہیں تھا. میرے پاس موجود ہے 3 فضیلت والے، نبی علیہ السلام کا زمانہ، صحابہ کا زمانہ، تابعین کا زمانہ. ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کا، خیر والے کہا. ان تینوں میں یہ جشن نہیں تھا. بعد اس کے بعد نیک مقصد کے لیے ایجاد ہوا. اب آپ عقل کا اندازہ لگائیں، ایک طرف کہتے ہیں 3 فضیلت والے زمانوں کے بعد ایجاد ہوا، دوسری طرف کہتے ہیں کہ یہ جشن قرآن میں لکھا ہوا، قرآن سے ثابت. اچھا، قرآن وہ جو نبی علیہ السلام کو بھی سمجھ نہیں آیا، صحابہ کو بھی سمجھ نہیں آیا، اور ان کے شاگردوں کو بھی نہیں سمجھ آیا، اور بعد میں آنے والوں کو سمجھ آیا. قرآن میں اگر ہوتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ آتا. قرآن میں اللہ نے نماز کا ذکر کیا ہے، جہاد کا ذکر کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی قرآن کی تلاوت میں، جہاد میں گزر گئے، نماز میں گزر گئے. تو یہ کیسی دو باتیں کرتے؟ اگر 3 زمانوں کے بعد ایجاد ہو، پھر قرآن و حدیث میں، تو قرآن و حدیث بعد میں تو نہیں پورا ہوا. قرآن و حدیث تو دین تو ہمارا نبی علیہ السلام کی زندگی میں مکمل ہو گیا تھا. تو ہدایت وہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کر چلے گئے. اور آپ نے بھی یہ فرمایا 2 چیزیں میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھنا. ایک اللہ کی کتاب ہے، ایک میری حدیث ہے، میری سنت. ان 2 چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تم کبھی گمراہ نہیں. جو اصل کرنے والے کام ہیں، نماز پڑھنی ہے وہ پڑھتے نہیں. تہجد کی نماز، جس کا زیادہ عشق ہو وہ تہجد کی نماز پڑھے، اشراق کی نماز پڑھے. ہم فرضی نماز نہیں پڑھتے، اور ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ فلانا ابلیس ہے اور فلانا گستاخ. قل ان ھدی اللہ، کہہ دیجئے بے شک اللہ کی ہدایت ہی، والہدی، وہی ہدایت.
جو اللہ نے وحی کے ذریعے اتاری ہے وہی ہدایت ہے، اس کے سوا گمراہی۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور البتہ اگر آپ پیروی کریں اہواؤں ان کی خواہشات کی، اللہ کی ہدایت چھوڑ کے جو یہ چاہتے ہیں آپ ویسے کرنا شروع کر دیں، بعد الذی جاءک من العلم، علم کے آ جانے کے بعد، علم قرآن و حدیث، وحی کے آ جانے کے بعد اگر آپ لوگوں کی خواہشات کی پیروی کریں گے تو ما لک من اللہ من ولی، تو نہیں ہوگا آپ کے لیے اللہ سے چھڑانے والا کوئی دوست، ولا نصیر، نہ کوئی مددگار، پھر اللہ کا عذاب آ جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے معاملے میں کسی کی خواہشات کی پیروی نہیں کی، یا یوں سمجھیے آپ نے دین خود بنائے ہی، ایک آیت بھی اپنی طرف سے نہیں بنائی۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اللہ نے پابندی لگائی ہے رسول صرف وہ پہنچانا ہے جو آپ کی طرف وحی کی، اپنی طرف سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اپنی طرف سے نہیں بنایا، اللہ کی وحی جو آتی تھی آپ وہی بتاتا تھا۔ آپ ایک دن مجاہد کے گھوڑے کی شان بیان کر رہے تھے، تو ایک صحابی نے پوچھا گھوڑا کی شان تو ہے، تو گدھا کوئی پال لے تو پھر؟ آپ نے فرمایا گدھے کے بارے میں ابھی وہی نہیں اتری۔ درود کے بارے میں اللہ نے حکم دیا تو صحابہ آئے کہ کیف نصلی علیک، آپ بتائیں ہم درود کیسے پڑھیں، تو آپ خاموشی ہو۔ صحابہ کہتے ہیں پتہ نہیں ہم نے سوال غلط کرتا۔ سوال غلط نہیں تھا، اصل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے بتانا نہیں چاہتے، آپ وہی کے انتظار میں بیٹھے۔ پھر تھوڑی دیر بعد آپ نے فرمایا کس نے سوال کرنے والے ادھر آئیں، پھر آپ نے درود ابراہیمی ان کو سکھایا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ نے یہ درود پاک سکھایا۔ اب جہالت کا عالم یہ ہے، آپ سارا دن یہ درود پڑھتے رہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، آپ کو لوگ درود کا منکر ہی کہیں گے۔ اور اگر پاکستان میں جو بنا ہوا ہے وہ درود پڑھیں تو کہتے ہیں چس آ گئی، یہ اب درود کو ماننا۔ پاکستان کا گھڑا ہوا درود کروڑوں بار بھی پڑھیں اس کا کوئی فائدہ نہیں، اسی درود کا فائدہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سکھایا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پابند کیا ہے کہ آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی، آپ نے جو اللہ کی طرف سے آپ کی طرف وحی آتی آپ نے صرف اس کی پیروی کرنی۔ اس لیے اللہ نے گارنٹی دی وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ۔ 29ویں پارے میں اللہ کہتا ہے اگر کوئی بات بھی ہمارا نبی گھڑ کے اپنی طرف سے ہمارے دین میں قرآن میں شامل کر دیتا تو ہم دائیں ہاتھ سے پکڑ کے گردن کاٹ دیتے، شارک کاٹ دیتے، اور کوئی بھی تم میں سے اللہ سے ان کو چھڑانے والا نہ ہونا۔ یہ اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی، گارنٹی دی ہے کہ کوئی بات بھی انہوں نے اپنی طرف سے دین میں شامل نہیں کی، تمہیں وہی سکھا رہے ہیں جو اللہ کی طرف سے ان کی طرف وہی آتا۔ تو اصل دین قرآن و حدیث وہی ہے۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے جی قرآن و حدیث میں تو پورا دین ہی نہیں، اب یہ دیکھیں کتنی دو رنگی، کہتے ہیں دین مکمل ہی نہیں۔ اللہ کہتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے دین مکمل کر دیا۔ ایک طرف اللہ کی بات ہے دین مکمل میں نے کر دیا، دوسری طرف مولوی کی بات ہے کہ دین مکمل ہی نہیں، وضو کا طریقہ ہی نہیں ملتا، نماز کا طریقہ ہی نہیں پورا ملتا۔ تو مولویوں کی بات جو قرآن کے خلاف ہے وہ غلط ہے، اصل میں سب کچھ ملتا ہے، ہمیں تو سب کچھ ہی ملتا ہے۔ نماز کا طریقہ ہمیں حدیث سے ملتا ہے، وضو کا طریقہ ملتا ہے۔ کسی معاملے میں ہم کسی مقلد کے پاس، فقہ والے کے پاس گئے ہیں کہ اس کا حل قرآن و حدیث سے نہیں ہے تو آپ بتائیں، ہمیں تو ضرورت ہی نہیں پیش آئی۔ ہاں سجنوں کو ضرورت پیش آتی ہے، ہمارا ان کے بغیر گزارا ہو جاتا ہے،
کیونکہ ہمارے لیے قرآن و حدیث کافی، اور ان کا ہمارے بغیر گزارا نہیں ہوتا۔ اور آپ جانتے ہیں طلاق کے معاملے میں تو یہ کہیں جاتے ہی نہیں۔ حدیث پاک میں مسلم شریف میں 3 طلاقیں اکٹھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 3 اکٹھی طلاقیں ایک شمار ہوتا۔ مسلم شریف میں 3 حدیثیں، اب ان میں ہے کہ تین ایک مجلس میں ہو تو تینوں ہی ہو جاتے فقہ میں۔ اب یہ مجبور ہیں وہابیوں کی طرف آنے کے لیے، قرآن و حدیث کی طرف آنے کے لیے۔ ان کے مولویوں کے اپنے خاندان کا مسئلہ ہو تو پھر یہ کہتے ہیں کہ قاری صاحب سے نہ، ان سے فتویٰ لو، ہمارے پاس نہ ہو۔ عام جو سادہ لوگ جو ان کے اپنے فیملی کے نہیں ہوتے، رشتہ دار نہیں ہوتے، ان کے ساتھ وہ کھلواڑ کرتے ہیں عزت کا۔ تو اصل میں قرآن پاک کی سچی بات ہے کہ دین مکمل ہے، ہر چیز قرآن و حدیث سے ہمیں مل رہی۔ اب سیلاب ہے، بارشیں نہیں رک رہی، تو بارش روکنے کا کیا طریقہ ہے؟ وہ خود دین نے ہمیں بتایا، قرآن و حدیث نے ہمیں۔ وہ ایک پیر بیچارے کو لے گئے مرید دریا کے کنارے، تو پانی کی چھل آئی اور وہ پیر کو ہی لے کے جا رہا تھا۔ پھر انہوں نے بھیجے اس کو، بندے آگے سے دوڑے پیر صاحب کو کھینچا کہ تو ہمیں رہنے دے، تو اپنا آپ ہی بچا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے سب بے بس، اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پورا ہفتہ بارش ہوتی رہی، سیلاب آ گیا، تو آپ نے اللہ سے درخواست کی، اللہم حوالینا ولا علینا، اے اللہ ہم پر نہ ہمارے ارد گرد۔ فوراً ہی بادل پھٹ گئے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر آپ پیروی کریں ان کی خواہشات، رائے، قرآن و حدیث کے مقابلے میں رائے کے پیچھے آپ اگر چلیں گے، وہ چاہے لوگ کہتے ہیں جی یہ تو 1000 فقیہوں نے مل کر لکھی، 1000 کا لاکھ بھی ہو، کوئی اللہ کے پیغمبر کی شان کا تو مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آپ نے اپنی خواہش کے پیچھے نہیں چلے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر آپ پیروی کریں گے ان کی خواہشات کی، بعد الذی جاءک من العلم، علم کے آ جانے کے بعد، ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، تو نہیں ہوگا آپ کے لیے اللہ سے کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار، یعنی اللہ سے بچانے والا کوئی بھی نہیں۔ الذین آتیناہم الکتاب، جن کو ہم نے دی کتاب، جن کو ہم نے قرآن پاک عطا کیا، یتلونہ حق تلاوتی، وہ تلاوت کرتے ہیں اس کی جس طرح تلاوت کا حق۔ پہلے بھی تورات کو ماننے والے، انجیل کو ماننے والے، اللہ کا انصاف دیکھیے، اللہ نے سب کو ایک ہی تکڑی میں نہیں تولا، بلکہ بعض ہیں جن کو اللہ کہتا ہے ہم نے کتاب دی تو پھر وہ تلاوت ایسے کرتے ہیں جیسے تلاوت کا حق۔ جن کو قرآن پاک بھی دیا ہے تو بعض لوگ ہیں جو قرآن پاک کی تلاوت ایسے کرتے ہیں جیسے تلاوت کا حق۔ تلاوت کا حق کیسے؟ تلاوت کا حق یہ ہے کہ اس کو خوبصورت انداز سے پڑھا جائے، صحیح مخارج کے ساتھ، جو حرف لمبا ہوتا ہے اس کو لمبا کریں، جو حرف لمبا نہیں ہوتا اس کو لمبا نہ کریں، خوبصورت آواز سے پڑھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، من لم یتغنى بالقرآن فلیس منی، جو قرآن پاک کو خوبصورت آواز میں پڑھنے کی کوشش نہیں کرتا وہ ہم میں سے۔ خوبصورت آواز سے پڑھیں، تلفظ کے ساتھ پڑھیں، اور قیمتی اور اہم بات یہ ہے اس کو سمجھ کے پڑھیں۔ یہ ہے حق کا تلاوت۔ قرآن پاک ہمیں کیا کہہ رہا ہے، اللہ ہم سے کیا بات کر رہا ہے، وہ تو تب بھی پتہ چلے گا جب ترجمہ آتا ہوگا۔ ترجمے کے بغیر پڑھنے کا بھی ثواب ہے، لیکن ترجمے کا اصل ثواب۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تلاوت کی اجازت چاہیے، بولا ہر روز میں قرآن پڑھنا چاہتا ہوں، ہر روز۔ تو آپ نے فرمایا ہر روز پڑھنے کا فائدہ نہیں۔ فائدہ کیوں نہیں؟
آپ نے فرمایا جس نے ہر روز پڑھا اس نے قرآن کو پڑھا ہے، یعنی مکمل قرآن ایک ہی دن میں پڑھا، اس نے قرآن پاک کو پڑھا ہے لیکن سمجھا نہیں، اس لیے فائدہ۔ تو جس طرح طوطے کی طرح ہم پاکستانی پڑھتے ہیں، ہم تو پورے 5 سال میں پڑھتے رہے، ہمیں نہیں سمجھا۔ شریعت ترجمے کے ساتھ اصل، اور خاص طور پہ بخاری شریف میں، مسلم شریف میں حدیث پاک ہے کہ فرشتوں کی کئی جماعتیں ہیں، کئی ٹولیاں ہیں جن کی ڈیوٹی یہ ہے وہ مجلسیں تلاش کرو جہاں اللہ کا قرآن پڑھایا جا رہا، تدارسون بینہم، ایک ان کو سکھا رہا ہو، باقی سیکھ رہے قرآن پاک۔ تو جب کسی کو یہ مجلس مل جاتی تو وہ آواز دیتا ہے، آجو، جس مجلس کی ہم تلاش میں تھے وہ مجلس مل گئی، وہ سارے پھر فرشتے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حفتہم الملائکہ، فرشتے اس مجلس کو گھیر لیتے، نزلت علیہم السکینہ، ان پہ سکینت نازل ہوتی، سکون، جو صحیح دل سے پڑھنے والے ہیں ان کو سکون ملتا ہے، اور جو مجبور ہیں بیچارے ان کو تکلیف ملتی، وہ بے بس ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں کب جان چھوٹے گی، کب چھٹی ہوگی۔ آج ترجمہ ہی لمبا ہو گیا، ٹائم ہی زیادہ ہو گیا، وہ چراتے چور ہیں، قرآن پاک سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو جو دل سے قرآن پاک پڑھتے ہیں ان پہ سکینت نازل ہوتی ہے، آسمان سے سکینت نازل ہوتی ہے، ان کو سکون ملتا ہے۔ ایک دن کلاس ختم ہوتی ہے تو دوسرے دن کے انتظار میں ہوتے ہیں کہ اب دوبارہ کب کلاس لگے گی۔ تو پھر جب کلاس کا اختتام ہوتا ہے تو یہ فرشتے اللہ کے پاس جاتے ہیں، اللہ کے سامنے ان کی باتیں ذکر کرتے ہیں کہ وہ پڑھ رہے تھے، شوق سے پڑھ رہے تھے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے گواہ ہو جو میں نے ان سب کو معاف کرتا۔ تو یہ بڑی نورانی مجلس ہے، وہ مجلس خاص طور پہ جہاں قرآن پاک کا ترجمہ پڑھا جاتا ہے۔ الذین آتیناہم الکتاب، جن کو ہم نے کتاب دی، یتلونہ، وہ تلاوت کرتے ہیں اس کی حق کا تلاوت، جس طرح تلاوت کا حق ہے، اولئک یؤمنون بہ، یہ ہیں اس پہ ایمان رکھنے والے جو تلاوت کرتے ہیں جس طرح تلاوت کا حق ہے، اولئک یؤمنون بہ۔ اصل قرآن کو پڑھنا ایمان ہے، پڑھنا ہی نہ، غلاف میں خوبصورت غلاف خوشبو لگا کے اس کو وہ غلاف چاڑ کے بند کر کے اوپر رکھیں جہاں ہاتھ بھی نہ پہنچے، اب کبھی رمضان آئے گا تو دیکھی جائے گی۔ تو یہ ایمان کیسا ایمان؟ ایمان یہ ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت جو ہر روز، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز قرآن پاک پڑھا کرتے، ہر روز پڑھیں، بھلے تھوڑا ہی پڑھیں، ایک آیت بھی جو شوق سے پڑھتے ہیں اس کی بھی اپنی شان۔ آپ اندازہ لگائیں، ایک صحابی آنکھوں سے تو نبینے تھے لیکن ہر روز ایک آیت پڑھتے، ایک آیت سے۔ آج اپنے گھر سے نکلیں حضور پاک کی تلاش کے لیے، ایک آیت سیکھنے کے لیے، ادھر حضور کے نام پہ دھمالیں پڑتی ہیں، بینڈ باجے چلتے ہیں، ڈانس چلتے ہیں، لیکن ادھر جو سچے عاشق تھے وہ قرآن سیکھتے تھے، قرآن پڑھتے تھے۔ اب یہ زبان لڑکھڑاتی ہے، بوڑھے نبینے ایک آیت سیکھ سکتے، آج سبق لینے کے لیے نکلے تو وہ بھی عظیم لوگ تھے جو خوشبو سے اندازہ لگا لیتے تھے کہ آپ اس طرف گئے، جس طرف سے خوشبو آئی اسی طرف نکلے۔ جب آپ کی خوشبو زیادہ محسوس ہونے لگی تو آواز دی، علمنی آیت یا رسول اللہ، اللہ کے رسول مجھے ایک آیت سکھائیں، ایک آیت کا سبق سکھائیں۔ آپ مکہ کے مشرک سرداروں کے پاس بیٹھے ہیں جنہوں نے شرط لگائی ہوئی ہے کہ اگر آپ ہم سے اپنی بات کرنا چاہتے ہیں تو یہ غریب لوگ نہ ہیں، امیر غریب میں فرق ہونا چاہیے، ہم سردار لوگ ہیں، ہم ان کے برابر بیٹھے، ان کو سائڈ پہ رکھا کرو جب آپ ہمیں بات کریں۔ تو آپ کے دل میں کوئی دنیا کا لالچ تھوڑا تھا، آپ کو تو یہ لالچ تھا کسی طریقے یہ مسلمان ہو جائے۔ تو ان کو نظر نہیں آتا تھا، ان کو نہیں پتا آپ کن کے پاس بیٹھے،
ان کو تو ایک ہی کام تھا کہ ایک آیت کا سبق سکھا. آپ نے ماتھے پہ بال چڑھایا، تھوڑا سا منہ پھیرا، دل میں پتہ نہیں کیا بات ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنے حبیب کی یہ ادا پسند نہیں ہے. اللہ رب العزت نے قرآن سیکھنے والے، قرآن کے طالب علم کی شان میں قرآن اتار دیا، سورت اتار دی. عبس وتولی ان جاءہ الاعمی. انہوں نے ماتھے پہ بال چڑھا لیا، انہوں نے منہ پھیر لیا، کیونکہ ایک نبینہ آ گیا تھا. وما یدریک لعلہ یزکی. آپ کو کیا علم، وہ تو پاک ہونا چاہتا تھا، وہ تو اپنے اندر کو قرآن کے علم سے، نور سے منور کرنا چاہتا تھا. انت عنہ تلہا. آپ کو ان کی فکر نہیں ہے، آپ کو ان کی فکر ہے جو بے پرواہی اختیار کرتا. بلکہ اللہ نے قانون اتار دیا، لا تطرد الذین یدعون ربہم. آپ ان قرآن والوں کو اپنی مجلس سے دور نہ ہٹائیں. مانتے ہیں یہ مشرک، ماننے ہیں نہیں مانتے نہ مانے، آپ کا کام منوانا نہیں، آپ کا کام پہنچانا ہے. فتطردہم فتکون من الظالمین. آئندہ سے اگر آپ نے ان قرآن والوں کو اپنی مجلس سے دور کیا تو اللہ آپ کو ظالموں میں شامل کر دے. تو اس لیے قرآن والے کی بڑی شان ہے، آپ کی بڑی عظمت ہے. قرآن شوق سے سیکھنے کے لیے آتے ہیں. شوق نہیں بھی تو اللہ دعا کریں، اللہ شوق پیدا کر. لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کریں 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام. تو جو قرآن پاک کی تلاوت ایسے کرتے ہیں جیسے تلاوت کا حق ہے، اولئک یؤمنون بہ. یہ ہیں، یہی لوگ ہیں یؤمنون بہ جو اس قرآن پاک پہ ایمان رکھتے ہیں. وَمَن يَكْفُرْ بِهِ. اور جو کفر کرے گا اس کا، ناشکری. کفر کا معنی ایک ناشکری ہوتی ہے. ایک معنی اس کا ناشکری یہ ہے کہ یہ قرآن پاک اللہ کی نعمت ہے اور اس کو پڑھتے ہی نہیں. اس کا شکریہ یہ ہے اس کی تلاوت کی جائے، پڑھا جائے، ترجمے کے ساتھ اس پر عمل کیا جائے. جو پڑھتے ہی نہیں تو یہ ایسے ناشکری کرنے والے. اور دوسرا عام معنی یہ ہے وَمَن يَكْفُرْ بِهِ. جو اس کا انکار کرتا ہے، کافر ہیں اس کے ساتھ. فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. یہی لوگ خسارہ پانے والے، یعنی قرآن پاک کو کمر کرنے والے لوگ، پس پشت ڈال دینے والے لوگ، قرآن پاک کو ویلیو نہ دینے والے لوگ، قرآن پاک سے دل نہ لگانے والے لوگ، وہ قرآن پاک کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، وہ اسلام کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، وہ اللہ کے پیغمبر کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. وہ اپنا نقصان کرتے. فاولئک، ان کا اپنا نقصان ہے، وہ خود خسارے میں. ان سے ہاتھ ہو رہا ہے، شیطان ان سے ہاتھ کر رہا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں چل رہا. من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا. جس نے نیک کام کیا، قرآن سے دل لگایا، اس نے اپنے لیے اچھا کیا، اس نے اپنا اچھا کیا. ومن اساء فعلیہا. جس نے برا کیا اس نے اپنا برا کیا. اور کسی کا کچھ نہیں جائے گا، اپنا ہی برا. جو اچھے کام کرتا ہے اس کا اپنا فائدہ ہے، جو برے کام کرتا ہے اس کا اپنا نقصان. رشتہ دار، دوست، احباب وہ اٹھائیں گے، قبر میں پھینک آئیں. وہ ایک دوسرے کو کہیں گے بس رونا نہیں، زیادہ رونا نہیں، اس کو جانے دو، اب یہ اپنے کیے کی خود بھگتے گا. ہم سے تو لوگوں کی اتنی دل لگی ہے کہ وہ ایک دوسرے کو رونے بھی نہیں دیتے کہ رو نہیں، اس کو جانے دو. اب تو ادھر انسان کے ساتھ اعمال اس کے جائیں. اس وقت پتہ چلے گا جس نے اچھا کیا اس نے اپنا اچھا کیا، جس نے برا کیا اس نے اپنا برا کیا. وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. اور کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے آپ سے یہودی اور عیسائی، ہرگز ہرگز راضی نہیں ہو سکتے آپ سے یہودی بھی اور نہ عیسائی. حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. حتیٰ کہ آپ پیروی کر لیں ان کے دین کی، ان کا مذہب اپنا لیں، اللہ کو چھوڑ دیں، پھر یہ راضی ہو جائے. تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. قل، اگر نہیں ہو سکتا پھر کہہ دیں ان ہدی اللہ هو الہدی. بے شک اللہ کی ہدایت ہی اصل میں ہدایت، اللہ والا راستہ ہی ہدایت والا راستہ ہے. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ. اور البتہ اگر آپ نے پیروی کی ان کی خواہشات کی، بعد الذی جاءک من العلم،
علم کے آ جانے کے بعد، آپ کے پاس علم کے آ جانے کے بعد ان کی خواہشات کی پیروی کریں گے، یعنی قرآن و حدیث ایک طرف ہے، ایک طرف رائے ہے، فقہ ہے، تو قرآن و حدیث چھوڑ کے آپ رائے فقہ کی طرف چلیں گے تو پھر آپ کو کوئی بھی اللہ سے بچا نہیں سکے گا۔ ما لک من اللہ من ولی، نہیں ہوگا آپ کے لیے اللہ کی طرف سے من ولی کوئی دوست، ولا نصیر، نہ کوئی مددگار، پھر اکیلے رہ جائیں گے۔ الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو ہم نے دی کتاب، یتلونہ حق تلاوتی، وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جس طرح تلاوت کا حق ہے۔ اولئک یؤمنون بہ، یہی لوگ ہیں جو اس پہ ایمان رکھتے ہیں۔ ومن یکفر بہ، اور جو اس کا انکار کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، فاولئک هم الخاسرون، یہی لوگ ہیں وہ نقصان اٹھانے والے ہیں، خسارہ پانے والے ہیں، اپنا نقصان کرنے والے ہیں۔ دو حال ہے۔